الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الحمد لله كما هو أهله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ثم الصلوات والسلام على البشير النذير السراج المنير صاحب لواء الحمد ومقام المحمود نقطة دائرة الوجود حجة الله على كل الموجود سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي المصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة الدائمة على أعدائهم أجمعين
من كلام خالق السماوات والأرضين ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم كن لوليك مقتدر الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا اولاد الحسین و اصحاب حسینی ذکرین و میاسی مجالس کن قائم بینیت امر بالمعروفی مجالس کن برگزار بینیت پروردگارا یہ مجالس کنی کنا لخم و طریقے کھائی زندگی فری استفادہ بیعید بھی توفیق شد بسبار اللہ مجالس کن نئی زندگی نو باعث خیر و برکت و روز قیامت باعث نجات قرار تم بار اللہ نئی خدمات کو بیخن کن انتظامیہ کمیٹی نوجوان کن دی محلینو تبرکات فری سسے ین پتسے قربانی میں نیت بیت بھی ایک خدمت میں نیت بھی یر مظہرائی خدمت میں نیت بیت بھی دی مومنین و مومنات کن اور دی مجلس کنین و تھارین ورین لانا شرکت تاثر مجلس پلا رونق زخفیت بھی دی جوان کن نوجوان کن مومنین مومنات کے گفونو اور منگنم کنینو ایدی مجالس کنی جملات کن لاسنا بین چیزوں میں کا عمل بیعت فروق بین اتنیاں مسلموں پروردگار آدھی کا ہمیں توفیقات خیرین و اضافت و چکار الہ محمد والد مہدرین کی خدمات کنی مومنین کنی طرف میں بارگاہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئین و قبول و منظور سو سے دنیا آخرت میں اس کو بھی نمائی دون شر قرار تم بار الہ پروردگار دنیا دی حسین زرندود بنتو کو ای قبر مرحلو بینو ای خجو ای خبرتن مید بی دون روز قیامت یا خجو بی علامی سائن و محشور باید بی مید امر توفیق شد بسبار الہ پروردگارا
اسنین کنین دعا مامویو لیکن دی دنیای زندگیو کمیو خدایا ای فرصت کنی کمی وجہ سے کھا میرا بیان بھی آیت بھی وقت مسوں کی وجہ سے کھا اگر ضرب مباس نہیں تو تنگوے لسط نارے دون علی عزیز کن گاونے اسنین کنین تانتے ہوائج یاد نارے دی بلسو بھی کتنگوں کوئی شخص نو خدایا حسینی عزت نرسل نزگہ سے حسینی مجلس شرف نرسل نزگہ سے دی تنگوں گا مرواغ چکوارے لا آمین اس بچن نسا ای دعا کو میری درگاہیں تھن میں لائب مت نسا ای فریاد کو میری ازگون بیور بے مت نسا نیا یری برنین خدایا یا خوش پہ بادشاہیں یری خوش نہ تود پوچھو سے میں دعا کو میری درگاہیں قبول بسوارے اللہ آمین آل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد میری سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے تو آپ تمام عزیزوں سے گزارش ہے آپ سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور اس حقیر کے ذوی حقوق کے لیے جن میں میرے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے مجھے تعلیم دی ہے اور آپ سب کے اگر اساتذہ کرام میں سے کوئی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی یاد کرتے ہوئے اور اس مقام پر عزاداری کی بنیاد رکھنے والے مومنین و مومنات اور اس امام بارگاہ کے لیے زمین وقف کرنے والے اور اس امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لینے والے مومنین و مومنات اول محرم سے اب تک تبرکات کا انتظام کرنے والے مجالس کا اہتمام کرنے والے عزیزوں کے گزشتگان جتنے بھی ان سب کے نام پر ایک فاتحہ پڑھ لیجیے رحم اللہ فاتحہ بتاتے ہیں کہ یہ درود کے حوالے سے یاد ہے نا آپ سب تو عزیزوں درود پڑھنا صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب اللہ اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو آپ جو تھوڑا آگے بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری تو بنتی ہے جب اوپر والے درود بھیج رہے ہیں تو نیچے والے بھی سب درود بھیجیں ایک دو چار بندے درود بھیجیں پھر باقی خاموش رہیں یا اگر آپ میں سے کسی نے کھانا کھائے ہوئے بغیر یہاں تشریف لائیں تو وہ اعلان کر دیجئے ہم انتظامیہ سے کہیں گے کہ ان کے لیے تبرکات کا انتظام کر دیجئے تاکہ پیٹ بھر کے مجلس میں رہیں تو کچھ سننے کا بھی حوصلہ ہو اگر نہیں ہے تو دیکھیں یہ عشق الہی کی مجلس ہے یہاں پہ یہ عشق کی مجلس ہے عشق کی مجلس سمجھ رہے ہیں نا یہ کوئی رسم رواج کی مجلس نہیں ہے یہ عشق کی مجلس ہے یہاں پہ محبت سیکھی جاتی ہے یہاں پہ ترویج محبت ہوتی ہے یہاں پہ عشق کی تعمیر ہوتی ہے عاشقانہ مزاج بنائے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کرنے کی جگہ ہے لوگوں کو خدا کے ساتھ محبت اور عشق کرنا حسین کی مجلس سکھاتی ہے اگر حسین کی مجلس نہ ہوتی اس دنیا میں تو خدا کی قسم ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ خدا جاننے والا دنیا میں کوئی نہ ہوتا یہ کرشمہ ہے میرے مولا کی شہادت کا کہ آج بھی دنیا میں خدا کے نام لینے والے موجود ہیں کہا گیا کہ بچا گیا اس سے سجدہ حسین کا ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر چکی ہوتی نماز بچانے والا حسین ہے یاد الہی بچانے والا حسین ہے دنیا میں خدا کا نام بچانے والا حسین ہے اسلام زندہ رکھنے والا حسین ہے وگرنہ یزید نے تو یہی کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی حضر وہ یہی شعر کہہ رہا تھا یہ شعر یزید نے کہا ہے کہا کہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے ایک کھیل کھیلا ہے میدان میں نہ ان پر کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی قرآن کا انکار کیا تھا اس نے رسالت کا انکار کیا تھا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو رسول گرامی اسلام کے حوالے سے ناموں سے رسالت کے حفاظت کے لیے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن انکار رسالت کرنے والے یزید کے لیے مرد آباد کی بجائے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں وہ یزید جس نے رسالت کا انکار کیا
وہ یزید جس نے قرآن کا انکار کیا، وحی الہی کا انکار کیا، پروردگار لعنت بھیجے اس پر اور اس کے بازمندگان پر، اس کے فکر کی ترویج کرنے والوں پر۔ یہ میرا جملہ نہیں بلکہ زینب کبریٰ کا جملہ ہے۔ زینب نے یہی تو کہا تھا کہ یہ دشمن نبوی کے مرید مردہ باد، نجاستوں کا مجسم پلید مردہ باد، شکست کھائی ہے تو نے یزید مردہ باد۔ سنو رسول کا نور دوئین جیت گیا، جہاں میں اب میرا بھائی حسین جیت گیا۔ یہ زینب کے خطبات جسے ہم نے شعر کی صورت میں لکھا ہے، وہ شعر شاعرانہ صورت میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے مزاج شاعرانہ ہے۔ آج کل خود سارے جوان شاعر بن چکے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے شاعرانہ مزاج کے طور پر کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائے۔ بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ کر رہا تھا کہ یہ عشق خدا سکھانے والی مجلس ہے، لوگوں کو دنیا سے کاٹ کر خدا تک پہنچانے والی مجلس ہے، دنیا کو حقیقت دنیا والوں کو حقیقت دنیا سمجھانے والی مجلس ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ 2-4 دن زندہ رہے پھر اس کے بعد مر جائے۔ شعراء کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی، میں تو کہتا ہوں 2 دن کی زندگی، 1 دن آنا 1 دن جانا ہے، درمیان میں جو کچھ ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اگر خدا کے لیے گزر جائے تو وہ ہزاروں سال سے بہتر ہے، 1 دن ہی کیوں نہ ہو۔ اگر خدا کے لیے وہ اوقات نہ گزرے تو درمیان میں کچھ بھی نہیں، بس دنیا میں آ گیا اور جانے والا، یہ 2 دن ہی زندگی ہے ہماری۔ اس زندگی میں حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوگا۔ یہ آیت کا ترجمہ تو میں کر چکا ہوں نا، اب ترجمے کی پھر سے ضرورت نہیں ہے، تو آیت کے ابتدا سے آ جائیں والمؤمنین والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے لوگ، ایمان والی خواتین، بعضهم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے چاہنے والے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دوست رکھنے والے ہوتے ہیں، تو دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو برائی سے روکا جائے اور اچھائی کی تعلیم دی جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کا دوست ہے، وہ جا رہا ہے کسی راستے پر، وہ کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں سے اگر وہ آگے گزر جائے تو یا آگ میں گر جائے گا، یا پانی میں گر جائے گا، یا اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بھائی تو آپ بھی تو میرے ساتھ چلنے کا وعدہ ہے نا، مجھے اکیلا نہیں جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے نا۔ ایک درود پڑھیں محمد اور محمد پر۔ میرے نوجوانوں بتائیں، سوال کا جواب دیجئے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ افرین کیا کہیں گے آپ اس کو کہ بھئی واپس آ جائیں، آگے نہیں جانا، آگ میں گر جاؤ، ہماری زندگی خطرے میں ہے، یہی کہیں گے نا؟ آپ اس کو بچائیں گے؟ جب میں سوال کرتا ہوں تو جواب آپ ٹھیک دیتے ہیں، لیکن کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ یہ تو حسین کی مجلس ہے، یہاں جواب دینا اور ان کے سر نہیں اتارے جاتے۔ وہ یزید کی مجلس تھی جہاں اگر کوئی اعتراض کرتا یا کوئی سوال کرتا یا کوئی بیان کرتا یا کوئی بلند آواز سے بولتا تو اس کا سر کٹا دیا جاتا۔ یہ حسین کی مجلس ہے۔ آپ کو میں نے کل بیان کیا نا، یہاں بیان کیا، وہاں بیان کیا۔ ہم نے کل کہا کہ روم کے سفیر کا واقعہ کہاں کا بیان کیا؟ یہیں پہ بیان کیا۔
روم کے سفیر نے جب کہا کہ بھئی میں تو داؤد کا پوتا ہوں اور اتنے سلسلے سے میں پوتا ہوں، ان کا لوگ میرے قدموں کے مٹی پر سجدہ کرتے ہیں اور چومتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، لیکن تم نے تو ایک ہی سلسلے کے بعد والے حسین کو شہید کر دیا۔ اس کا یہ کہنا تھا، اس کا سر اٹھا دیا۔ وہ یزید کی مجلس تھی، جہاں پہ آواز بلند ہو جائے تو سر اتارے جاتے تھے۔ یہ حسین کی مجلس ہے، یہاں جس کی آواز بلند ہوگی اس کو عزت مل جائے گی۔ جب سوال کرتا ہوں تو جواب دینے میں آپ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولوی صاحب خود سوال کر رہے ہیں تو مولوی کے احترام میں خاموش رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ کا دوست کی جان خطرے میں ہے، آپ کے دوست کی جان خطرے میں ہے، تو آپ اس کو بچائیں گے نا؟ کیوں بچائیں گے آپ؟ کیوں بچائیں گے؟ ایک بچہ ہے، تنور کے کنارے پر ہے، دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہا ہے، ایک اس بچے کا باپ ہے، دوسرا کوئی عام آدمی ہے۔ بچہ تنور کے دہانے سے گرنے والا ہے، کون پہلے اٹھ کر آئے گا؟ باپ اٹھ کر آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ اسے اس بچے سے محبت ہے۔ آپ اپنے دوست کو بچائیں گے اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ ایک دشمن ہے آپ کا، آگ میں گر رہا ہے، کہ آپ اسے کہے گا کہ آگے آ جائیں؟ کبھی کوئی دشمن اپنے دشمن کو بچانے کی کوشش، بلکہ اس کو کسی طریقے سے گرانے کی کوشش کرے۔ جناب شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ میدان میں آ گئے۔ ارزق شامی مشہور پہلوان تھا، اس کے بیٹے بھی جنگی میدان میں بڑے مشہور لوگ تھے، لیکن قاسم کس کا تربیت یافتہ تھا؟ جناب حضرت عباس کا شاگرد تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو مات دینے والا شاگرد تھا۔ اگرچہ 13 سال کا تھا، وہ لوگ ادھر سے آنے لگے کہ بھئی یہ 13 سال کا بچہ ہم سے کیا لڑے گا۔ یہی بات تو رسول گرامی اسلام کے زمانے میں کسی نے کیا تھا، ارے بھائی تمہارے منہ سے تو دودھ کی بو آ رہی ہے، مجھ سے لڑنے کی تمہارے اندر ہمت کہاں ہے؟ شجاعت عربی تھا کہ اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، وہ بھی 13 سال کا تھا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ نہیں ہے، وگرنہ میں شہزادہ قاسم کی جنگ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک 13 سالہ جوان نوجوان نے دنیا کے مانے ہوئے پہلوان کے 2 ٹکڑے کر کے رسول اللہ کو فتح دلوایا۔ آج رسول کا بیٹا دشمن کے مقابلے میں ہے، حسین ابن علی 13 سال کا جوان نکلا اور میدان میں آ گئے، دشمن کا بچہ آ گیا، وار کر دیا، واصل جہنم۔ دوسرا بیٹا ایک وار سے واصل جہنم، تیسرا بیٹا ایک وار سے واصل جہنم، چوتھا بیٹا ایک وار سے واصل جہنم۔ قاسم کے 4 وار چلے اور ارزق شامی کے دل پر 4 ضرب لگے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا، آخر میں وہ خود سوار ہو کر آ گیا اور کہنے لگا تو 13 سال کا بچہ، ابھی دہن سے ماں کے دودھ کی بو آ رہی ہے اور مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تو کہنے لگا ارے ارزق شامی زیادہ غوغا مت کرنا، علی کا بیٹا دشمن کے ساتھ مقابلے میں بیٹھا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں تیری آنکھوں کے سامنے تیرے 4 بیٹوں کو ختم کر دیا میں نے؟
یہ کہنا تھا، وہ بہت ہی غصے میں آ گیا اور تلوار کھینچ کر جناب قاسم پہ حملہ کرنے لگا۔ ادھر دیکھ رہا ہے خیمے کے کنارے سے مولا امام حسین علیہ السلام، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ادھر قریب میں حضرت عباس بیٹھا ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے بیٹا، ادھر سے بار چلنے لگی، ادھر عباس اشارہ کرتا ہے بیٹا دائیں طرف توجہ کرنا۔ قاسم دائیں طرف توجہ کر کے بار کو روکتا ہے، ادھر بار چلنے لگی، عباس نے کہا کہ بیٹا بائیں طرف توجہ کرنا۔ قاسم نے بائیں طرف توجہ کیا، سپر کو رکھا اور بار کو ختم کر دیا۔ اور اب آئے، کیا کیا جناب قاسم نے؟ ایک مرتبہ کہا ارے مجھ سے لڑنے آئے ہو، ابھی تک تو تم اپنے بوٹ کا تسمہ نہیں باندھ سکتے۔ دشمن نے جیسے ہی پاؤں کی طرف دیکھنے لگا، جناب قاسم نے بار کر دیا اور اس شامی پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل بات کر رہا ہوں، نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک کاش فضائل بیان کرنے کی مجلس ہوتی تو میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کی خدمت میں فضائل بیان کرتا، چونکہ میری تقریر وہ نہیں ہے جس انداز میں فضائل بیان ہوتے ہیں، تو میں اپنے بیان کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں، اس لیے آرام سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، ایک 13 سالہ جوان کا کارنامہ ہے، جب دشمن سامنے آتا ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ انسان کتنے عجیب مخلوق ہے جو ہمیشہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے اور شیطان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کہا شیطان کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ نقصان دینے والے کو کہتے ہیں۔ کہا وہ اگرچہ اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس۔ تو شیطان کسے کہا؟ نقصان دینے والے کو۔ اور یہ انسان اتنی عجیب مخلوق ہے جو اسے ضرر دینے والے، اسے نقصان دینے والے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے تو کافی ہے، مجھے زیادہ آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے عزیزوں دیکھیں، آپ کبھی دشمن کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن جو آپ کا دوست ہے اسے مرنے سے بچائیں گے، اسے جلنے سے بچائیں گے، اسے پانی میں غرق ہونے سے بچائیں گے۔ کیوں بچائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ سمجھ گئے؟ تو تقاضا ہے آپ کو جو محبت اس سے ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے نکل جائیں گے، اگر اس کی جان خطرے میں ہے تو آپ اس کو بچانے کے لیے نکل جائیں گے۔ یہاں بھی آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنین اور مؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوتا ہے تقاضا یہ ولایت و محبت یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کی طرف اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے اپنے دوستوں کو روک لیتا ہے۔ اگر آپ کو جس سے محبت ہے اس سے امر بالمعروف کریں، یہ امر بالمعروف کی مجلس ہے۔ امر بالمعروف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے لگتا ہے آپ کے امر بالمعروف کی وجہ سے۔ آپ اسے کہیں گے کہ خدا ہے، وجود خدا بندی پر آپ دلائل پیش کریں گے۔ ہم آج اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ میں نے توحید پر جو اشعار لکھے تھے پیش کر رہا تھا۔ اگرچہ لکھتے ہوئے یا لکھنے کے بعد مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے، لیکن آج پڑھتے ہوئے مجھے اس میں کافی لذت محسوس ہوئی۔ جس طریقے سے اس شعر کو نظم کیا تھا اس میں کافی لذت محسوس ہوئی کہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے دلائل اللہ پاک نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ ہم خدا کی وحدانیت اور خدا کے وجود پر دلیل دے سکیں اور اس کو ثابت کر سکیں۔ سب سے پہلی دلیل خود انسان کا وجود ہے، خود انسان کا وجود ہے۔ آپ ستاروں کی طرف نہ جائیں، آپ والدین کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے وجود میں دیکھیں کہ بھئی مجھے اس وجود کو کس نے خلق کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے۔
کوئی شخص دنیا میں ایک آنکھ بنا کر دکھائے ہم اسے خدا مانیں گے. ایک انسانی آنکھ بنا کر دکھائے ایک انسانی آنکھ، یہ تو بہت بڑی بات ہے کی میں نے. نہیں ایسی ایک انگلی بنا کر دکھائے کوئی. دنیا میں بہت ساری خدا کی نشانیاں، اور اس میں سے سب سے پہلی نشانی، خدا کے ہونے کی پہلی دلیل خود انسان کا وجود ہے. جیسے میرے مولا نے فرمایا أَتَزْعُمُونَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، کیا تم یہ سمجھتا ہے کہ تم 5 فٹ کا ایک بدن ہے، 6 فٹ کا ایک بدن ہے؟ وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، سب سے بڑی کائنات تو تمہارے اندر ہے. سب سے بڑا عالم تو تمہارے اندر ہے. بس یہ ایک عالم ہے، ایک کائنات ہے، صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک کائنات ہے. میرا دوست ہے نجب میں پڑھتا ہے سید حسنین کاظمی صاحب، وہ ہمارے ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تو اس کا جملہ ہے، میں جملہ چونکہ امانت ضروری ہے، امانت داری ضروری ہے نا، امانت داری ضروری ہے خطبہ کے لیے. خصوصاً کسی کتاب سے کوئی جملہ بیان کر رہا ہے تو کہا جائے کہ یہ جملہ فلان کتاب سے ہے، یہ جملہ فلان مقرر کا ہے، یہ جملہ فلان شخص کا ہے. جملے بیان کرنے میں امانت داری ضروری ہوتی ہے، وگرنہ نکیر کے فقیر کہے جائیں گے. تو میرے دوست ہیں آغا صاحب کہتے تھے اپنے نشست میں کہ جب نکاح ہو جائے تو دنیا میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے. پیارا جملہ ہے، مجھے ہمیشہ سے یاد ہے، 7-8 سال پہلے انہوں نے کہا جب نکاح ہو جاتا ہے تو دنیا میں سمجھ لو ایک دھماکہ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ایک دھماکے کے ذریعے کائنات خلق میں آ جائے. ایک بچہ اگر اس کا نکاح کے نتیجے میں دنیا میں آئے تو سمجھ لے ایک کائنات وجود میں آ گئی. تو یہ معمولی شے نہیں ہے انسان، تو یہ بہت بڑا عالم ہے. مگر ہمیشہ ہماری تقریر میں یہ بات ہوتی ہے نا، جوانوں نوجوانوں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. ہر لحظہ سوچیں، ہر چیز پر سوچیں، ہر لفظ پر سوچیں، ہر بات پر سوچیں، ہر شخص پر سوچیں، ہر تصویر پر سوچیں، ہر حرکت پر سوچیں. ہوا چلے تو بھی سوچیں، روشنی ہو تو بھی سوچیں، تاریکی ہو تب بھی سوچیں، بجلی بند ہو جائے تب بھی سوچیں، بجلی آ گئی تب بھی سوچیں. یہ دیکھیں یہ چیزیں جو عام آپ کے سامنے ہیں نا، میں ان پہ بیان کر رہا ہوں. میں کوئی بڑی بات کرنے نہیں جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ بڑی بات کرنے کے لیے بہت بڑی ذہنیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مقدمہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ان چیزوں پر سوچنے لگیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر 2 قالین بچھے ہوئے ہیں، میں اس پہ 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ یہ 2 قالین کیوں بچھے ہوئے. اس کے جواب میں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے زاویوں پر سوچنا ہوں، سوچ کر آپ کو بیان کر سکتا ہوں. اور اس کے بہت سارے دیکھیں عقیدے کے اعتبار سے اس کے بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. عقیدے کے اعتبار سے، اور جس شخص نے اس کو یہاں پر بچھایا ہے اس حوالے سے بہت ساری نکات اور باتیں ہو سکتی ہیں. رہنے دیں اس کا، میں اس پر بحث نہیں کرتا ہوں. دیکھیں سوچنے کی ضرورت ہے. جب انسان اپنے وجود پر سوچے گا تب اس کو کوئی چیز ہاتھ میں آئے گا. جب انسان اپنے وجود پر سوچے گا اس کو پھر مولانا صاحب کے دلیل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خود کھڑا ہو کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں بنایا ہے، بس میرا بنانے والا بھی ایک ہے. اور بھی بہت ساری باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں. آنکھ کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ آنکھوں کے، یہ دیکھیں اسلام کو ملحدین میں سے وہ اللہ کو قبول کرنے والے نہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. کب قبول کیا؟ جب آنکھوں کی حقیقت اور اس کی قدرت اور توانائی کا انہیں علم ہوا. کیمرہ بنانے والے نے
دنیا کا قوی ترین کیمرہ بنایا، لیکن اس کے بعد اس نے ایمان لایا انسان کے آنکھوں کی طرح کوئی کیمرہ نہیں بنا سکا۔ یقین کیا اس کا بنانے والا کوئی قادر اور پاورفل کوئی ذات ہے، وہ وہی خدا ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے۔ بہت ساری چیزیں دلائل سوچنے کی ضرورت۔ امر بالمعروف اپنے وجود سے شروع کریں، جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو امر بالمعروف کریں۔ امر بالمعروف کریں گے تو یقیمون الصلاۃ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نماز پڑھنے لگے گا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دینے لگے گا۔ آپ امر بالمعروف کرتے رہیں گے، اپنے دوست سے کہتے رہیں گے کہ بھئی حرام نہ کھائیں، مال سے اگر خمس و زکوٰۃ پرداخت نہیں کریں گے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا، اس میں شبہ آ جاتا ہے، پھر کھانا اور استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ احادیث ہو یا جیسا کہ فقہی مسائل میں ایک مسئلہ ہے بیان کر دوں کہ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے مال پر خمس واجب ہو جائے اور اسی مال سے خمس دیے بغیر ایک کپڑا خرید لے، اس کو پہن کر نماز پڑھ لے تو اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، جب تک اس کا خمس ادا نہ کیا جائے تب تک اس کپڑے میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اب خمس تو پیچھے چھوڑ کر ہم بڑے بڑے کمال کے کپڑے، قیمتی کپڑے خرید لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں مسجد میں اور صف اول کے نمازی ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جب معاشرہ امر بالمعروف کرے گا تو بندے، لوگ، مومنین خمس ادا کرنے لگیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ خمس ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، غریبوں کا حق پہنچانا ہے ان کو۔ غریبوں کا حق ہے نا زکوٰۃ، امیروں کا حق تو نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہیں اس کا تو حق نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے زکوٰۃ۔ تو مجھے بہت ہی تعجب ہو دیجیے، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ بات میری ذمہ داری ہے، میں کر رہا ہوں یہ بات، یعنی میں شخصاً میرا نظریہ ہے اس حوالے سے، یہ کسی پر کوئی تنقید کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا نظریہ بن چکا ہے کہ بھائی جب فقیر معاشرے میں موجود ہے، جب یتیموں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جب غریب بچوں کے پھٹے ہوئے سلیپر پہنے ہوئے ہیں، عید کے دن ان کو پہننے کے لیے ایک جوڑا نہیں ملتا، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد اور مدرسے کیسے بناتے ہیں؟ ابھی نماز عید ہے بھائی، سب ادھر سے چلے جاتے ہیں، ہاں جی کہاں جاتے ہیں؟ عیدگاہ چلے جاتے ہیں نا۔ جیب میں کیا ہے؟ کیا ہے جیب میں؟ فطریہ کا رقم ہے، وہاں پہ بکس بنے ہوئے ہیں، مسجد کے لیے پیسے دے دیں، مدرسے کے لیے پیسے دے دیں، ہاں جی بہت سارے جگہوں پہ دیکھتے ہیں نا، ان چیزوں کی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں اور تھوڑی سی زحمت کیجیے اور آگے محمد قوم کی کمزوری ہے، ہماری قوم کی کمزوری ہے کہ ہم آگے جانے کو پسند نہیں کرتے۔ دنیا آگے جا چکی ہے اور ہم پیچھے رہنے کو بہت پسند کرنے والے ہیں۔ پروردگار میری قوم کو وہ شعور عطا کر دے کہ دنیا کی ساری قوموں سے آگے نکل جانے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرے، آگے آئیں گے۔ یہ قربتوں کی مجلس ہے بھائی، جتنا آپ نزدیک ہو جائیں گے اتنی محبت بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، اور آج کل تو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، بیماری کے حوالے سے بھی الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ہے، تو بہرحال اس حوالے سے بھی ہو۔ ہاں اگر اس بیماری کا مسئلہ ہوتا تو ہم اس طرح مجلس پڑھنے، مجلس میں رہنے نہیں دیتے، ایک سسٹم کے تحت آگے چلے جاتا۔ الحمدللہ مومنین پر اللہ کا کرم یہی ہے کہ ہم محرم کے ابتدا سے لے کر آج تک مجلسوں میں جا رہے ہیں، مجلسیں برگزار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سے کوئی بیماری میں گرفتار نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ حسین رسول گرامی اسلام کا نواسہ ہے، اس رسول کی برکت یہ ہے
کہ جو ان کی مجلس میں رہے، جو ان کی غربت میں رہے، جو ان کی محبت میں رہے، تو ان کی برکت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بس اجازت دیجیے آیت کا ترجمہ مکمل کر دوں اور تمام۔ تو امر بالمعروف کا نتیجہ، ایمان کا نتیجہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، اور محبت کا نتیجہ امر بالمعروف کرنا۔ امر بالمعروف کا نتیجہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بالترتیب بیان کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے امر بالمعروف کی ضرورت ہے نا، کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کو کہنا پڑا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو امر بالمعروف کی ضرورت ہے، تو اس کا نتیجہ نماز پڑھیں گے لوگ، اور اسی امر بالمعروف کے نتیجے میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ غریب جو معاشرے میں ہے، فقیر جو معاشرے میں ہے، مساکین جو معاشرے میں ہے، ان کو ان کا حق پہنچائیں گے۔ اور یہ حق نہ پہنچانے کی وجہ سے معاشرے میں لوگ غریب رہ رہے ہیں اور غریبوں کا چولہا نہیں جل رہا ہے۔ بہت بڑی مشکلات ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ میرا کام ذہنوں کو جھنجھوڑنا ہے، جوانوں کے خصوصاً، اور ان کو ایک مسئلے میں دھکیل کر میں چلا جاؤں گا، مسئلے کا جواب آپ تلاش کر ہیں۔ عزیزوں، کیوں ہے غریب ہمارے معاشرے میں؟ کیوں ہے مسکین ہمارے معاشرے میں؟ امیر روز بروز امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، فقیر روز بروز فقیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مزدور پریشان ہیں کہ 2 روٹیاں کہاں سے پیدا کروں اپنے بچوں کے لیے۔ ارے بھائی، معاشرہ اس وقت اسلامی معاشرہ ہوگا، دیکھیں ہر ہنر کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔